سمجھتے ہیں، بس الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ دوستو 12 ربیع الاول کو جو پیدا ہوا ہے نا، وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اس ذات اقدس کا مقام تو دیکھو، اس ذات اقدس کی شان اور رفعت تو دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ کون آیا؟ سرکار کی بارگاہ میں آیا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، غیر مسلم تھا۔ آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اے محمد اے محمد اے محمد، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولے۔ شرط ہے۔ بولے اے محمد، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میری ایک شرط ہے۔ اگر آج کے مفتی صاحب کو بولے حضرت میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں، میری ایک شرط ہے، تو بولے باہر نکل، پہلے باہر نکل، تو مرا تو مرا، میرے کو بھی لے کے مرتا کیا؟ اسلام وہ ہے بغیر شرط کے ماننا پڑتا نہیں۔ ایک مسلمان جو ہے اندرا گاندھی پورم کا غیر مسلم مسلمان ہونا چاہ رہا، آ کے بولتا کیا صاحب میں کلمہ پڑھتا ہوں مگر مندر کو بھی جاتا ہوں، شرط ہے، بول سکتا نہیں؟ وہ صاحب میں کلمہ پڑھتا ہوں مگر میں جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر برابر گھنٹی بجا دوں، بول سکتا نہیں؟ بول سکتا صاحب میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں کلمہ تو پڑھوں گا مگر نماز نہیں پڑھوں گا، بول سکتا نہیں؟ بول سکتا۔ مگر میرا اور آپ کا آقا بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ کلمہ تو پڑھوں گا مگر ایک شرط ہے۔ حضور نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا 5 وقت کی نماز فرض ہے مگر میں صرف 2 ہی پڑھوں گا۔ حضور کیا فرمائیں گے؟ نہیں بابا جاؤ، آپ جہاں تھے وہیں اچھے یا نہیں چل سکتے۔ حضور خدا کی قسم ایسا نہیں فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، اچھی بات ہے آجا کلمہ پڑھ لے، تیری یہ شرط مجھے منظور ہے۔ اللہ اللہ، سرکار نے اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم دے دیا اور کہا تیری یہ شرط مجھے منظور ہے۔ اور بھی فرماتے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ صحابی پوری زندگی 2 رکعت نماز، 2 وقت کی نماز ہی پڑھتے رہے، کبھی انہوں نے تیسری نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتا کیا چلا؟ 12 ربیع الاول کو آنے والا کوئی معمولی انسان نہیں آیا، صاحب شریعت پیدا ہو رہا ہے، صاحب اختیار پیدا ہو رہا ہے، اللہ کا وہ پیارا بندہ پیدا ہو رہا ہے جسے اللہ نے پورے اختیارات دے کر دنیا میں بھیجا۔ حالانکہ نماز کو فرض کرنے والا اللہ ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دینے والا اللہ ہے، مگر آمنہ کا لال اس شخص کے کہہ رہا ہے تو 2 ہی پڑھے گا، لے میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ تو بتلا دیا جو فیصلہ خدا کا ہے وہ فیصلہ مصطفیٰ کا ہے، جو فیصلہ مصطفیٰ کا ہے وہ فیصلہ خدا کا ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو یاد رکھیے گا، یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ اب بتاؤ پوری جماعت والے بول رہے حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے والا، تو بھی ایک کام کر، میرے کو دے اجازت، 2 ہی پڑھتا ہوں، دے سکتا؟ پھر کون سے اینگل سے بولا رہے بھائی حضور ہمارے برابر ہے؟ پیارے دوستو سنو، میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے پوچھا صحابی کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ کے ساتھ صحبت کر لیا، جماع کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی جاؤ تم یہ روزے کا کفارہ ادا کرو، یہ روزہ تم نے توڑ دیا، یہ روزے کا کفارہ ادا کرو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کفارہ ادا کروں؟ حضور نے کہا جاؤ 60 روزے رکھو مسلسل، 60 روزے۔ بولے یا رسول اللہ فرض روزوں پہ اتنا اختیار نہیں ہے، وہ نفل روزے کہاں سے رکھ سکوں گا مولا؟ سرکار مجھے معاف فرمائیے، میں 60 روزے نہیں رہ سکتا۔ حضور مسکرائے، بولے روزے نہیں رکھ سکتے 60 روزے؟ تو جاؤ 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ بولے یا رسول اللہ میں روزانہ کماتا ہوں، روزانہ کھا لیتا ہوں، میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں تو غریبوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ یا رسول اللہ میرے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹھ جاؤ۔ خدا کی قسم تیسرا مسئلہ پوری کائنات کے مولوی ملا پوری 72 جماعت والے ملے تو تیسرا حکم نہیں لا سکتے، لا سکتے؟
मगर 12 रबीउल अव्वल को जो पैदा हुआ है, क्या शान वाला नबी पैदा हुआ दोस्तों। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फस्कुरा कर फरमाते बैठ जा, वो बैठ गए, क्योंकि आलिम गैब नबी की नजर कुछ देख रही थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम बैठे रहे, बातचीत चलती रही। थोड़ी देर बाद एक शख्स खजूरों का टोकरा लेकर हाजिर हुआ। कहा या रसूल अल्लाह, ये खजूर मेरी तरफ से आपके लिए हदिया है, आप इसे कबूल फरमा लें। हुजूर ने खजूरों का टोकरा कबूल फरमाया, फरमा कर कहा कहाँ है वो शख्स जो अभी कह रहा था कि उससे गुनाह हुआ और वो इतना गरीब है कि 60 मिस्किनों को खाना नहीं खिला सकता, इतना कमजोर है कि 60 रोजे नहीं रख सकता, वो कहाँ है? तो वो सहाबी उठ के खड़े हो गए, बोले या रसूल अल्लाह, वो अदना दर्जे का गुलाम यहाँ है। तो कहा ले जाओ, ये टोकरा जो खजूरों का है मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इसे अपने मदीने शहर के गरीबों में बांट दो, वो गरीबों को बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, वो जिमा करने का, रोजे की हालत में जिमा करने का गुनाह माफ हो जाएगा। वो सहाबी हाथ जोड़कर कहने लगे या रसूल अल्लाह, जरूर जरूर मैं ये खजूर मदीने के गरीबों में बांट देता, मगर आखिर क्या करूं, मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब ही कोई नहीं है, सबसे ज्यादा गरीब मैं हूं। हुजूर ने फिर मुस्कुरा कर कहा अच्छी बात है, जाओ तुम और तुम्हारी बीवी खा लो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ऐसी शान वाला नबी भाई, गुनाहों पर नेमतें दिलाने वाला, खताओं पर फजल बांटने वाला, शर्तों पर अता करने वाला, पूछने वालों को सदका देने वाला नबी पैदा हुआ। अब ऐसा नबी पैदा हो जाए तो अब जश्न मिलाद मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, होली कौम हमारे कुछ देख रही, हमारे झंडियों को देख रही, हमारे जलसों को देख रही, खीर पूरियों को देख रही, मगर जो पैदा हुआ उसकी अजमत को नहीं देख रही। अरे नादान, हमारी नजर हमारी दौलत पे नहीं है, हमारी नजर तो आमिना के लाल पे है। जब उसको देखते हैं तो दुनिया की हर नेमत भी कमजोर से कमजोर नजर आने लगती है, इसलिए हर नेमत को हम उस पे कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह, प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सहाबी को खजूर खिला दिया, उनका गुनाह माफ करा दिया। फिर एक सहाबी आए, अल्लाह अल्लाह, 12 रबीउल अव्वल को जो पैदा हुआ वो कोई मामूली शख्स नहीं है। आका की बारगाह में एक सहाबी आए और वो नाबीना थे। क्या थे? ए बच्चे क्या थे? जरा जोर से बोले। नाबीना उसको कहते हैं जिसकी आंख नहीं होती, वो अंधे थे, अंधे थे। अल्लाह अल्लाह, उनको नमाजों के वक्त उनका बेटा लेके आता और हाथ पकड़ के लेके जाता। वो बच्चा करते 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 खिदमत, बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद लाजिम बात है काम को चले गया। मगर ये सहाबी के लिए अब आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया। अब तक बच्चा था, लाठी बन के काम करा, अब बच्चे की मसरूफियत लग गई। अब ये सहाबी का तन्हा आना और जाना इनके लिए बड़ी तकलीफ का सबब बन गया। हुजूर की बारगाह में बैठे, बोले या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम हूँ आका, मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपको बड़े मर्तबे का मालिक बनाया है सरकार, मैं आपसे एक नेमत मांगना चाहता हूँ, मुझको अता फरमा दे तो बड़ी नवाजिश होगी। सहाबा का ईमान देखो मेरे दोस्तों, क्या शान वाले सहाबा थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का करम है, वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वहाबी रहता तो क्या देते क्या लेते क्या देते क्या लेते में अटक के मर जाता था, और सहाबी थे, क्या लिए देखो, कुर्बान जाओ। आका से कहते या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मसरूफ हो गया, अब मुझे नमाजों के आने और जाने के लिए बड़ी तकलीफ होती है, मेरे आका आप पर मेरी जान कुर्बान, सरकार मुझे आंख दे दीजिए ताकि मेरी कोई नमाज खज़ा ना होने पाए, मैं बड़ी आसानी के साथ नमाज को आऊं और जा सकूं। मेरे आका मुझे आंख दे दीजिए, मेरे आका मुझे आंख दे दीजिए, कम से कम इतने वक्त के लिए तो दे दीजिए ताकि मैं नमाज के लिए निकलूं तो आंख आ जाए, नमाज से घर पहुंचूं तो आंख आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस आंख उठाकर दुआ की, और खुदा की कसम अभी मेरे मुस्तफा का हाथ नीचे नहीं गिरा। सहाबी को आंख आ जाती है, वो अपनी सर की आंखों से दुनिया देखने लगते हैं, और जब वो मस्जिद के निकलने का इरादा करते आंख रोशन हो जाती थी। वो रास्ता देखते हुए मस्जिद को आते, नमाज पढ़ते, फिर वापस जाते, जैसे ही घर या कारोबार या अपने मुकाम को पहुंचे आंख चली जाती थी।
اللہ اللہ پیارے دوستو، مانگنے والوں نے آنکھ مانگی، خدا کی قسم مصطفیٰ نے عطا فرما دی۔ اب یارو جا کے جماعت والوں سے چندہ مانگنے کے علاوہ دوسرا کچھ بھی نہیں مانگنا۔ دیکھو یہ بیٹے پیدا ہوئے چندہ لینے اور چندہ دینے کے واسطے، دوسرا کچھ کام ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ میرے پیارے بھائی، اگر جماعت والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تم لوگ جشن میلاد کیوں مناتے ہو، تو ہمارا یہ جواب ہے، وہ آنے والا کوئی معمولی پیغمبر نہیں آیا ہے، وہ آنے والا کوئی معمولی انسان نہیں آیا ہے، بلکہ لامکاں کا مکی آیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے نعمتیں دلانے والا آیا ہے، نابیناؤں کو آنکھ دلاتا ہے، بے کسوں کا کس بن جاتا ہے، بے سہاروں کا سہارا بن کر آیا ہے، اور خدا کی قسم گناہگار امت کو جنت میں لے جانے والا پیدا ہوا۔ میرے دوستو، اب ہم جشن میلاد کیوں مناتے ہیں؟ سنو، آپ ہم گناہگار ہیں، ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولے، گناہگار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مگر گناہگاروں پر کے پاس بس ایک ہی امید ہے کہ ہمارا آقا ہمارے پاس ہے، ہمارا نبی ہمارے پاس ہے۔ اللہ اللہ، قربان جائیں اس نبی کے جو ہماری امید اور سہارا بنا ہوا ہے۔ اب ایک صاحب بولے، مول صاحب آپ لوگ حضور آپ کے پاس ہے، آپ لوگ حضور کے سہارے پہ نمازہ چھوڑ دیتے، حضور بچا لیں گے، روزہ چھوڑ دیتے۔ میں بولا تیرے اتنا بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کون بولے تیرے کو حضور بچاتے بول کے میں نماز چھوڑوں؟ بولے بھائی کوئی؟ آج تک کوئی بولے؟ نماز چھوڑنے والا گنہگار ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، نماز چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ لیکن نماز چھوڑنے سے سنیت کا کیا تعلق ہے؟ نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے سے سنیت کا کوئی تعلق ہے؟ سنیت نے کبھی کسی کو سکھا بھائی نماز نہ کو پڑھو حضور بخشا لیں گے؟ نعوذ باللہ، ایسا ہم نے نہیں کہا۔ ہم نے یہ ضرور کہا کہ خدا کی قسم اگر 1 کروڑ گناہ بھی ہوں تو آمنہ کا لال بخشا ہے، مگر ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ بخشانے والے ہیں تم نماز مت پڑھو۔ ہم نے ایسا نہیں کہا۔ ہم تو ہر ایک کو کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھو، نماز ہی مومن کی معراج ہے، نماز پڑھو، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھو، نماز مومن کے لیے ہتھیار ہے، نماز پڑھو، نماز مومن کے لیے حفاظت کی تعویذ ہے، نماز پڑھو، نماز سے چہرے کا نور ہے، نماز پڑھو، نماز سے دلوں کا سکون ہے، نماز پڑھو، نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ہم نے کب کہا کہ نماز چھوڑو؟ نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہی چاہیے، لیکن ہمارے اوپر الزام لگاتے دیکھو بھائی آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ ارے حولے نماز نہیں پڑھتے تو گنہگار ہیں، نماز نہیں پڑھنے سے سنیت کا کیا تعلق ہے نہیں ہے؟ ذرا زور سے بولے بھائی، ہے نہیں ہے؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آج مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غیر ضروری باتیں کر کے امت کو گمراہ کیا جاتا ہے، امت کو بدعقیدہ کر کے امت کے حالات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، امت کے ساتھ شرارتیں ہو رہی ہے، امت کو گمراہ کرنے کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو یاد رکھیے گا، یہ جو اسلام ہے، یہ جو سنیت ہے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو اس سنیت کو سمجھ جاتا ہے وہ کبھی بدعقیدہ، میں یہاں ہوں، ارے میں یہاں ہوں جی، سبحان اللہ، جو اس سنیت کو سمجھ جائے وہ کبھی بدعقیدہ ہوتا؟ ذرا زور سے بولے، کبھی وہ بدعقیدہ ہوتا نہیں ہوتا۔ پیارے بزرگ اور دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ذرا آپ اور غور کر کے دیکھیے، ہم گناہگار ہیں، کون ہیں؟ لیکن ہم گناہگاروں کو سہارا آمنہ کے لال کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بروز محشر میری شفاعت اتنی عام اتنی عام اتنی عام ہو جائے گی، میرا رب کریم ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوزخ میں دیکھ لیں، اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے آپ اس کو نکال لیں۔ اللہ اللہ، کیا فرمائے گا اللہ؟ رائی کے برابر کا ایمان اگر کسی کے دل میں ہے تو اے پیارے مصطفیٰ آپ اس کو دوزخ سے نکال لیں۔ اللہ اکبر، رائی کے برابر کا ایمان، رائی کے برابر کا ایمان اگر کسی کے دل میں ہے حبیب آپ اس کو دوزخ سے نکال لیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ وہ میرا ہے، 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 ایسا کہتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سارے دوزخیوں کو جنت سے نکالتے چلے جائیں گے، نکالتے چلے جائیں گے، نکالتے چلے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں دوزخیوں کو اتنا جنت اتنا نکالوں گا، اتنے گنہگاروں کو دوزخ سے نکالوں گا، اتنے خطاکاروں کو دوزخ سے نکالوں گا، فرماتے ہیں خدا کی قسم ساری دوزخ میرے گناہگاروں سے خالی ہو جائے گی۔ میرے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی دوزخ سارے گناہگاروں سے خالی ہو جائے گی۔ کس سے؟ سارے گناہگاروں سے خالی ہو جائے گی۔ اب دوزخ میں کوئی گنہگار نظر حضور فرماتے ہیں جب میں دیکھوں گا کہ ساری دوزخ گناہگاروں سے خالی ہو گئی تو اب میں پلٹ کر جا رہا ہوگا، اب میں پلٹ کر جا رہا ہوں گا تو خدا کی قسم حضور ارشاد فرماتے مجھے پھر دوزخ سے ایک آواز آئے گی یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، مجھے ایک آواز آئے گی، میں پھر پلٹ کر اس آواز کی طرف دیکھوں گا۔ حضور یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں وہ آواز مجھے دوزخ کے اندر سے نہیں بلکہ دوزخ کی دہلیز کی اندر بنی ہوئی مہری سے آئے گی۔ دہلیز میں اکثر گھر میں پانی باہر نکلنا ایک سوراخ لگایا جاتا ہے، دیکھیے ویسے ہی ایک سوراخ دوزخ کی دہلیز میں ہوگا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے وہ آواز دوزخ کی اس دہلیز کے سوراخ سے آئے گی، میں پھر کہوں گا دوزخ کے دربان سے کون ہے وہ جو مجھے پکار رہا ہے؟ تو دوزخ کا دربان کہے گا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس کے 2 ہاتھ نہیں ہیں، یہ وہ شخص ہے جس کے 2 پیر بھی نہیں ہے، اور اس کو دوزخ کی سوراخ کا ایک کھوٹا بنا دیا گیا تھا، ایک کوٹھا بنا دیا گیا تھا تاکہ دوزخ کی دہلیز کا سوراخ بند ہو جائے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے اور یہاں سے آپ کو پکار رہا ہے۔ حضور فرماتے خدا کی قسم میرا دل بے چین ہو جائے گا، میں تڑپ اٹھوں گا اور پھر اس کی طرف جانا چاہوں گا۔ رب فرمائے گا پیارے محمد آپ دوزخ کے قریب نہ جائیں تو میں رک جاؤں گا اور دربان دوزخ سے کہوں گا نکال کر لے آ، میرے اس امتی کو میں وہاں تڑپتا نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اللہ اس امتی کو وہ دوزخ کا دربان نکالے گا، وہ دونوں ہاتھ سے بھی محروم ہوگا، اس کے دونوں پیر بھی نہیں ہوں گے، پھر اس کو نبی کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ حضور فرماتے چل جنت کی طرف، تو وہ کہے گا یا رسول اللہ میں چل نہیں سکتا، مجھے پیر نہیں ہے، میں کھسک بھی نہیں سکتا، مجھے ہاتھ نہیں ہے۔ تو آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے قسم مجھے میرے رب ذوالجلال کی میں اس گناہگار کو اپنے گود میں اٹھا کر جنت میں لے کر جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، نعرہ رسالت۔ اس لیے میلاد النبی مناتے ہیں کہ گناہگاروں کو جنت میں لے جانے والا نبی پیدا ہوا ہے۔ اے بھائی میرے بھائی میدان محشر کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، میں پوری جماعت والوں سے گزارش کر رہا ہوں آپ ایک وعدہ کر لو مجھ سے کہ آپ لوگ محشر میں میرے کو بخشائیں گے۔ بخشا سکتے؟ جماعت والے بخشا سکتے؟ امیر صاحب کسی کی شفاعت کرائیں گے؟
شیخ صاحب کسی کی شفاعت کرائیں گے, سعودی عرب کا پرنس بولیں گا مولا میں پرنس تھا, یہ ڈرنکر تھا, مولا اس کو جنت میں لے لے. اللہ بولیں گے تو پہلے دوزخ میں جا, تیرے اتنا خطرناک کوئی بھی نہیں تھا. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, خدا کی قسم کوئی بادشاہ کسی کی شفاعت, کوئی جماعت کا امیر کسی کی شفاعت. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو کل پٹھے امیروں کو پکڑو, اب تک انہیں آپ کو پکڑیں گا, آپ پکڑو, کل پکڑ کے پوچھو مول صاحب جنت میں لکھ جاتے, بولیں گے دیوانہ ہوگا پاگل چپٹ. ارے دیوانے, جب تو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا تو پھر امیر بنا کہیں کو, جماعت نکالا کہیں کو, چل. پیارے بزرگ اور دوستو, خدا کی قسم کوئی کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا, مگر آمنہ کا لال پوری امت کو جنت میں لے کر جائے گا. ہر کلمہ پڑھنے والے کو میرا آقا جنت میں لے کر جائے گا, ہر کلمہ پڑھنے والے کو میرا نبی دوزخ سے نکالے گا. ارے حد تو یہ ہے گناہگاروں کو, جو چل نہیں سکے گا, کھسک نہیں سکے گا, اس کو گود میں اٹھا کر جنت میں لے جائے گا. اللہ اللہ, اب ایسا بخشانے والا نبی پیدا ہوا ہے, تو اب میلاد نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب جشن میلاد نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ لوگ ہم کو پوچھے ہم کیوں کر رہے, تو میں جواب دیتا ہوں, دیوانے ہم کو مت دیکھ, پیدا ہونے والے کو دیکھ. وہ کتنی بڑی عظمتوں والا نبی پیدا ہوا ہے, کتنی بڑے شان و رفعت والا نبی پیدا ہوا ہے. ارے وہ ایسا خدا کا پیغمبر پیدا ہوا ہے, گناہگاروں کو بخشانے والا بھی ہے, اور دو نمازوں کی اجازت دینے والا بھی ہے, اور گناہ کر کے آئے تو کھجور کھلا کے گناہ معاف کرانے والا بھی ہے. ارے حد تو یہ ہے, حد تو یہ ہے. علی نبی کی صحبت میں اور نبی علی کی مانڈی میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں, اور علی کی نماز عصر نہیں ہوئی ہے, اور علی نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی آنکھ لگی ہوئی ہے, اور علی ادھر سورج کو دیکھتے ہیں. وہ آہستہ 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 پورا غروب ہو چکا ہے, پورا ڈوب چکا ہے, عصر کا وقت چلا گیا. علی کی آنکھ بے چین ہوئی, علی کے دل کا قرار بڑھ گیا, علی کے دل کا چین ختم ہوا, علی کے بے قرار ہو گئے, اور بے قراری کے عالم میں آنکھ سے ایک آنسو نکلا, پیشانی مصطفیٰ پہ گرا. حضور نے علی کے آنکھ کے آنسو کی ٹھنڈک محسوس کی تو آقا علیہ السلام بیدار ہوئے, آنکھ کھولی اور پوچھنے لگے علی کیا بات ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, علی کی نماز عصر نہیں ہوئی ہے, اور علی اس لیے رو رہا ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے, علی کی عصر قضا ہو گئی ہے, علی اس لیے رو رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا علی یاد رکھو تم نبی کی خود خدمت میں تھے, اور نبی کی خدمت خدا کو پسند ہے, اور جو نبی کی خدمت کرتا ہے اس کا کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے, اور کبھی وہ گناہگار نہیں ہو سکتا ہے. علی ٹھہر جاؤ. حضور نیچے آئے اور دعا کرنے لگے, اے اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا, مولا علی کی اثر چھوٹ گئی, جو ڈوبا سورج ہے اس کو پھر سے پلٹا دے. خدا کی قسم ابھی میرے نبی کے ہاتھ نیچے نہیں آئے, سورج پلٹ کر آنے لگتا ہے, سورج پلٹ کر آنے لگتا ہے. تو پھر پیارے دوستو علی عصر کی نماز ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کسی نے عشق و محبت سے پوچھا کہ اب سورج کب ڈوبے گا؟ تو نبی نے کہا جب علی نماز کا سلام پھیرے گا تو سورج ڈوبتا ہوا نظر آئے گا. نعرے رسالت, دوستو صدا اسلام, دوستو یہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے. پوری جماعت والوں سے میرا ایک چیلنج ہے, اگر تمہارا یہ عقیدہ نبی ہمارے جیسے ہے, نبی ہمارے جیسے ہے, نبی ہمارے جیسے, تو میں بول رہا ہوں حضور سورج کو پلٹائے تھے. حضور تو 1000 اور 500 کی نوٹ کو پلٹا کے بتا دے. حضور سورج ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لیے. فیصلہ خدا کا تھا, قدرت خدا کی تھی کہ سورج اپنے وقت پہ ڈوب جائے. آمنہ کا لال ہاتھ اٹھاتا ہے تو قدرت پلٹ رہی ہے. ارے جماعت والو, تم اگر واقعی نبی کے برابر ہو تو قدرت کو کیا مٹھی پلٹو گے؟ مودی کے فیصلے کو پلٹ کے بتا دیں. بتلا سکتے ذرا بولو نا جی. پھر کا ایسا بولتے جی تھوڑی تو بھی شرم آنا نہیں ہے, نبی ہمارے جیسے ہم نبی کے جیسے. ایک صاحب ایسی ہو نبی ہمارے جیسے, ہم بڑا کون سے اینگل سے دکھ رہے ہو تیرے کو نبی تیرے جیسے.
कौन सा तो भी एक एंगल बता। तेरी उम्र इतनी बड़ी होगी, 100 साल का होगा, नबी की उम्र तो 63 साल की है। 63 साल हयात का कोई एक पॉइंट लेके आ जिसमें तू और नबी दोनों बराबर होना। सिर्फ एक पॉइंट। अरे मौलाना 50 बता तू। मैं बोला माँ बहुत डेंजर दिख रहा तू। चुपी नहीं दिलाए तेरे को। 4-4 महीने के चिल्ले मार मार के पट्टा इतना ट्रेंड हो गया, नबी हमारे जैसे। बोला एक पॉइंट ला रहे भाई। देखो मौलाना, हमाको भी हाथ है, हुजूर को भी हाथ है, हमाको भी मुंह है, हुजूर को भी मुंह है, हमाको भी जुबान है, हुजूर को भी जुबान है, हम भी खाना खाते, हुजूर भी खाना खाते, हम भी शादी करते, हुजूर भी शादी करते, हमाको भी बच्चे हैं, हुजूर के भी बच्चे हैं, बराबर। अल्लाह क्या प्यारा लड्डू है रे तू। तेरे इतना सोना तो पैदा ही नहीं हुआ कायनात में, इतना हौला बनाता लोगों को। इसलिए बेटे क्या करते, आलिमों करने नहीं आते। तरकारी बेचने वाले, टमाटे बेचने वाले, ऑटो चलाने वाले, ऑटो स्टैंड वाले, और फिर जो है बेचारे गरीब तरकारियां बेचने वाले, ठेले भंडियां ढकलने वाले, रिक्शे चलाने वाले, ऐसे गरीबों को पकड़ते। इंदिरा गांधी पुरम की ब्रिज के नीचे बैठते, सनत नगर के बस स्टैंड का पकड़ते, 5 डब्बे फिक्स कर लेते, पकड़ खींच के लेके जाते हैं। हुजूर हमारे अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद। ऐसे बातें कर करके हौला बना के लोगों को, भोला भाला मुसलमानों ने जिंदगी में ना कभी अल्लाह बोला ना रसूल अल्लाह बोला। वैसे पिलपिले लोगों को पकड़ते, पकड़ के पट्टा बोला हुजूर हमारे। कहां से निकले? एक पॉइंट ला रहे, बोले 50 है बोल साहब। हुजूर को भी हाथ थे, हमारे भी हाथ है, हुजूर को मुंह है, हमारे को मुंह है, हुजूर खाते थे, हम भी खाते, हुजूर की शादी हमारी भी शादी, हुजूर के बच्चे हमारे बराबर हो गए। अरे मैं बोला वाह रे पट्टे, बहुत टेक्निक है रे तेरे पास। मैं बोला हुजूर के हाथ थे, बेशक थे, तेरे को भी है, बेशक है। हुजूर के हाथ में कितने उंगलियां थे? बोले 10। तेरे हाथ में कितने? 10। मैं बोला मेरा नबी तो 9 उंगलियों को छुपा लिया था, सिर्फ 1 उंगली उठाया था। 9 उंगलियों को रोका था, सिर्फ 1 उंगली उठाया था। और खुदा की कसम वो 1 उंगली का इशारा हो गया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। एक काम कर, तू 1 उंगली नको, पूरे 10 उंगलियां हला के चांद को तोड़ के दिखा था। कोशिश करा ही नहीं। इंदिरा गांधी पुरम के ये चौरस्ते पे ठहर के यूं करा, नहीं हला चांद। इन्हें बोला ये थोड़ा यहाँ से नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, जाके वो ब्रिज पे ठहरा, जरा ऊपर होगा ना, बोले अब हला के देखता हूँ। हला वो टूटता नहीं टूटता। मगर अब पुलिस वाले आए थे, देखो जलसा बंद करो बोल के। इन लोगों को एक साहब कॉल करे, बोले भाई इधर आओ, एक पागल ब्रिज पे आ गया, ट्रैफिक रुक गई। बोले बात समझ में आई दोस्तों? नबी को अपने जैसा समझना पागल होने की अलामत है। किसकी अलामत है? जरा जोर से बोलो। पागल होने की अलामत है, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को जो पैदा आमिना के घर हुआ है वो कोई हमारे जैसा मामूली इंसान पैदा नहीं हुआ, वो अल्लाह का हबीब पैदा हुआ है, साहिब इख्तियार पैदा हुआ है, मालिको मुख्तार पैदा हुआ है, लामका का मकी पैदा हुआ, सर की आंखों से खुदा को देखने वाला पैदा हुआ, गुनाहगारों को जन्नत में ले जाने वाला पैदा हुआ, दुआ करके सूरज पलटाने वाला पैदा हुआ, इशारा करके चांद के टुकड़े करने वाला पैदा हुआ। तो अब इतनी नारे तकबीर। देखा जाएगा, न दौलत देखी जाएगी, न शोहरा देखा जाएगा, न दौलत देखी जाएगी, न शोहरा देखा जाएगा, सरे महशर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा, सरे महशर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा। और हम सुन्नियों की बात, हमारा क्या कीड़ा है सुनो, जामे निजामिया का क्या कीड़ा है देखिए। शायर कहते हैं
अमीरी और गरीबी के गिले शिकवों से क्या हासिल, चलो पैदल चले तैबा जो होगा देखा जाएगा, न दौलत देखी जाएगी न शोहरा देखा जाएगा, सरे महशर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा। अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये भी याद रख नजदी, अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये भी याद रख नजदी, वहां सजदे नहीं मोहम्मद का इशारा देखा जाएगा। अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये भी अमीरी और गरीबी के गिले शिकवों से क्या हासिल, चलो पैदल चले तैबा जो होगा देखा जाएगा, न दौलत देखी जाएगी न शोहरा देखा जाएगा, सरे महशर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा। अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये भी याद रख नजदी, वहां सजदे नहीं मोहम्मद का इशारा देखा जाएगा। ये नजदी कौन सी सूरत में कौसर पे जाएंगे, ये नजदी कौन सी सूरत में कौसर पे जाएंगे, अगर कौसर पिलाते वक्त चेहरा देखा जाएगा। कौसर पे जाएंगे, ये नजदी कौन सी सूरत में कौसर पे जाएंगे, अगर कौसर पिलाते वक्त चेहरा देखा जाएगा, अगर कौसर पिलाते वक्त चेहरा देखा जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं नबी नबी की जिसे सदा पसंद नहीं, नबी नबी की जिसे सदा पसंद नहीं, ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं। नबी नबी की जिसे सदा पसंद नहीं, नबी नबी की जिसे सदा पसंद नहीं, ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं। अजब बावलेपन का शिकार है नजदी, अजब बावलेपन का शिकार है नजदी, शिफा भी चाहिए और खाके शिफा पसंद नहीं, शिफा भी चाहिए और खाके शिफा पसंद नहीं। और कहने की सादत हासिल करूंगा, कोई सलमान कोई मीसम कोई बूजर निकले, आखिरी रुबाई पढ़ूंगा फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जब आका अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा है तो उनके नवासों का भी जिक्र यहाँ पर करना जरूरी है। कोई सलमान कोई मीसम कोई बूजर निकले, कोई सलमान कोई मीसम कोई बूजर निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। कोई सलमान कोई मीसम कोई बूजर निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। और ये जो असगर को लिए टहल रहे हैं रन में, ये जो असगर को लिए टहल रहे हैं रन में, मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले, मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले। और माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों आए, जब बांटने की बात आई तो हजारों आ गए। माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों आए, माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों आए। खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। इसीलिए तो कहते हैं आज हक के लिए यूं जान फिदा करे कोई, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, नमाज 1400 सालों से इंतजार में है। हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। ये तो इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन का खून क्या कहता है, वो कहते हैं कि दूध पीता बच्चा ये सदा देता है, दूध पीता बच्चा ये सदा देता है। हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है, दूध पीता बच्चा ये सदा देता है। हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है। नाम असगर है मेरा हूं मैं अली का पोता, नाम असगर है मेरा हूं मैं अली का पोता। उंगलियों पे दरे खैबर जो नचा देता है, उंगलियों पे दरे खैबर जो नचा देता है। आइए इन्हीं खूबसूरत अशार की झुरमुट में कमसिन सना खान रसूल मोहम्मद समीर से मुल्तमिस हुआ आए और नज़ाम अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें। लिख के कागज पे या रसूल अल्लाह हमने दरिया में डाल रखा है, लिख के कागज पे या रसूल अल्लाह हमने दरिया में डाल रखा है। और हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में जितने एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। और कत्ले हुसैन अस्ल में मरगे यजीद है, कत्ले हुसैन अस्ल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, लहू भी मेरी शरियानों के अंदर रक्स करता है। नबी का नाम जब मेरे लबों पर, अल्हम्दुलिल्लाह शान लकर हज़रतुल अल्लामा मौलाना जनाब मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब
مدد اللہ العلی دامت برکاتہم العالیہ بانی و صدر تحریک صدا اسلام کی الحمدللہ ہمارے بیچ میں آمد ہو چکی ہے. ان کا استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء سنت. آئیے صرف 2 منٹ لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ خطیب اکرم کو آپ کے حوالے کروں گا، کیونکہ اب جس کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں ابھی انہی کے اشعار آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. یعنی کہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ حضرت العلامہ مولانا شاہ حافظ محمد امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کے لکھے ہوئے کلام کے ایک چند اشعار آپ کے حوالے کروں گا، پھر اس کے بعد شان رقم کو آپ کے حوالے کروں گا. وہ کہتے ہیں نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں، نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں. کہ حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اے عمر تلوار کا کیا زور دکھاتا ہے، تلوار نیچے پھینک اور کلمہ شہادت پڑھ. حضرت عمر نے تلوار نیچے پھینکی اور کلمہ شہادت پڑھا. یہ ایک واقعہ ہے. بانی جامع نظامیہ نے ان اشعار کے اندر اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں، مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں. اور نہیں رہتا ہے دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے، نہیں رہتا ہے دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے. حضرات اگر اپنے سماعتوں کے تعصب کو ہم ختم کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دکن کے اعلیٰ حضرت کی آواز اور بریلی کے جو اعلیٰ حضرت ہیں ان کی آواز ہمیں ہمام نظر آئے گی. یہاں سے کہا جا رہا ہے نہیں رہتا ہے دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے، یہ دکن کے اعلیٰ حضرت نے کہا. اور بریلی کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ دکن کے اعلیٰ بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کہا. اور دکن کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں رہتا ہے دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے، نہیں معلوم باتوں میں وہ کیا تاثیر رکھتے ہیں. اور قصور اپنا ہے ورنہ ساکینان شہر خاموشاں زبان حال پر ہر قسم کی تقریر رکھتے ہیں. انہی اشعار کی تفسیر کلام ہے جناب احمد نقشبندی صاحب، وہ ذات جو اہل سنت والجماعت کو آگے بڑھانے میں، اہل سنت والجماعت کے مشن کو آگے بڑھانے میں سب میں زیادہ حیدرآباد میں کاظم پاشا صاحب کے بعد اگر کسی کے سر پہ صحرا جاتا ہے تو وہ یہ ذات ہے. الحمدللہ گھڑی تو میں نے ابھی دیکھی ہے جس میں 10:30 بج رہے ہیں، لیکن اب وہابیوں کے 12 بجنے والے ہیں. اب بلا تاخیر میں حضرت کی بارگاہ میں عریضہ خطاب پیش کروں. بادشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے جامع خطابت کی سرمستیاں واعظ اہل سنت چلے آئیے. میرے حبیب دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آئیے آقا اور ہم مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے محتاج، گنبد وقت ذرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا، بے کسوں کے کس ہے، بے سہاروں کے سہارے، ہم گناہ گاروں کو روز محشر میں شفاعت کرانے والے، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا و دادا، سورج کو نکالنے والے، سورج کو ڈبانے والے، چاند کو نکالنے والے، چاند کو ڈبانے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، غریبوں کو کپڑا دینے والے، مکان دینے والے میرے آقا وہ داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں خلوص و نیت کے ساتھ ایک بار درود شریف پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات میں آپ کے سامنے ایک نعت پیش کرنے جا رہا ہوں. ایک بار زور سے نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بہت کم آواز آ رہی ہے آپ کی. ہم اس امید کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں کہ اسٹیج جو ہے سب جھوم اٹھیں گا، لیکن آپ کی آواز تو بہت کم آ رہی. خطاب ہندوستان علامہ مولانا شان دکن احمد نقشبندی صاحب یہاں پر موجود فرما ہے، تو آپ لوگ نعروں کے ساتھ ہمارا ساتھ دیجیے. انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. نعرے تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرے رسالت، فیضان اہل سنت، فیضان اہل سنت، شان دکن.
یا نبی 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 میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی کہیے ایک بار سبحان اللہ آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ دیجیے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا میں جناب جب تک حضرت علامہ مولانا شان دکن محمد احمد نقشبندی صاحب کی جو ہے گلپوشی ہوگی میں جناب نصیر اعظم صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئے اور اپنی یہ نظرات کے نام لیے جا رہے ہیں وہ اوپر آ جائیں عبدالغنی بھائی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ اوپر آئیں اور حضرت کی گلپوشی فرمائیں سید انور صاحب سے گزارش کرتا ہوں اوپر آئیں اور حضرت کی گلپوشی فرمائیں بشیر القادری صاحب اوپر آئیں اور گلپوشی فرمائیں صفدر رضا صاحب وہ آئیں اور حضرت کی گلپوشی فرمائیں اور حضرت کی گلپوشی فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت فیضان شیخ الاسلام فیضان اعلی حضرت فیضان محدث دکن نعرہ رسالت أما بعد فأعوذ بالله
خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج کھمم کی اس بابرکت زمین پر اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے تصرفات و اختیارات سے سرفراز ہونے کے لیے آج اس مقدس اور بابرکت جلسہ فیضان اولیاء میں شریک ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے محترم عالی جناب پرویز صاحب کا اور منتظمین جلسہ، جن نوجوانوں نے، جن عاشقان رسول نے آج کے اس بابرکت جلسے کا اہتمام کیا، ان تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس بابرکت جلسے میں خطاب کرنے کے لیے مجھ گنہگار اس شعار کو مدعو کیا اور اللہ کے فضل سے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کے صدقے و طفیل سے اس جلسہ فیضان اولیاء جو کھمم کی زمین پر بڑے ہی عظیم الشان پیمانے پر منعقد ہو رہا ہے، جس میں عاشقان رسول و عاشقان اولیاء کی ایک بہت بڑی تعداد آج کے اس بابرکت جلسے میں حاضر ہوئی ہے اور مجھے ان سے خطاب کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی چند اہم اور ضروری باتیں جس کا دار و مدار ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے اسلام سے ہے، ہمارے مذہب سے ہے، ہماری ذات سے ہے، ہماری بندگی سے ہے، ایسی چند اہم باتیں آپ سے گوشہ گزار کروں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ عاشقان رسول انشاءاللہ تعالی بھرپور ساتھ دیں گے اور اولیاء اکرام کے اس مبارک ذکر سے اپنے قلوب کو منور کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. بدعقیدوں، بے دینوں اور وہ قوم جو اولیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور انبیاء اکرام، بزرگان دین، اسلاف اکرام کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، ایسی قوم کے فتنوں اور شر سے بچنے کی کوشش کریں گے. میں یہ ہمارے ویڈیو والے بھائی سے گزارش کروں گا کہ ذرا لائٹ بند کر دیں، کیونکہ آپ کی لائٹ کی وجہ سے یہ بیچارے کھمم کے اتنے بڑے بڑے بہترین عاشقان رسول نظر ہی نہیں آ رہے. لائٹ بند کر دیں پلیز، یا اوپر کر لیں آپ تاکہ مجھے یہ لوگ دیکھتے رہیں اور میں ان کو دیکھتا رہوں، یہ مجھے دیکھتے رہیں.
پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر. ذرا یہ رستہ بن کر تھوڑا یہ چیئر آگے لے لیں، ورنہ یہ جاتے آتے رہیں گے تو میری تقریر بھی جاتے آتے رہیں گی. تھوڑا آگے اچھا تھوڑا آگے بس کہ اللہ رب العزت کا فضل عظیم رہا، حبیب پاک علیہ السلام کی خصوصی نوازش و کرم رہی کہ وہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر وہ بیان دیکھا گیا، اور جس کی وجہ سے عالمی شہرت اللہ رب العزت نے آپ کی محبتوں اور آپ کی دعاؤں سے آپ کے اس بھائی کو نصیب فرمائی. اور سرکار کا صدقہ رہا کہ گزشتہ 3 سال میں نے جہاں کہیں بھی باہر کے دورے کیے، بالخصوص مجھے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا وہ منظر بہت اچھی طریقے سے یاد ہے. گزشتہ سال جب انہی دنوں میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے بغداد شریف پہنچا، تو میں سرکار کی بارگاہ میں جمعہ کی نماز پڑھا اور مسجد سے پھر زیارت کے لیے بارگاہ شریف گیا. بارگاہ سے زیارت کر کے قدم بوسی کر کے فاتحہ کر کے جب باہر واپس ہوا تو ادھر سے لنگر خانے کی طرف سے کیو ٹی وی اور مدنی چینل کے جلیل القدر علماء اکرام، نعت خواں حضرات، مبلغین، شعراء اکرام، منتظمین تشریف لا رہے تھے. تو میں لیکن جیسے جیسے وہ لوگ قریب آئے تو میں ان کو جتنی تعجب سے دیکھ رہا تھا اس سے دوگنی تعجب سے وہ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے. تو میں پریشان ہو گیا، ان لوگ مجھے ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں. میں ان کی طرف ملنے آگے بڑھا، وہ میری طرف 2 قدم اور اسپیڈ کے ساتھ آگے بڑھے. جب بالکل ہاتھ مصافحہ ہوا تو وہ لوگ گلے ملنے لگے، بغل کی بھی. میں تعجب کرا کہ یہ لوگ میرے کو ایسا کیوں مل رہے ہیں. شاید ہو سکتا کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہے. یہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں صحن میں یہ حال ہو رہا ہے. تو میں سمجھا کہ شاید یہ بیچارے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے، اس لیے لوگ جو ہے میرے کو ایسا کر رہے ہیں. کوئی دوسرے عالم کی شفاعت شاید مجھ سے ملتی ہے اس لیے وہ مولانا سمجھ کے مجھے مل رہے ہیں. میں ایسا سوچ ہی رہا ہوں. سوچتے سوچتے جب ان سے گلے ملا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ دکن کے علامہ احمد نقشبندی صاحب ہیں. تو میں نے کہا ماں آپ کو کیسے معلوم بھائی، آپ لوگ تو پاکستانی لوگ ہیں، آپ لوگ تو جو ہے کینیڈا کے رہنے والے ہیں، آپ تو افریقن کنٹریز کے رہنے والے ہیں، آپ کو کیسے معلوم. تو کہا مولانا صاحب یہ آپ ہی ہے نا. تو فون نکال کے وہ ویڈیو نکال کے دکھا ہے. تو یقین مانیے وہ یہی کا ویڈیو تھا جو غوث پاک کے دربار میں دیکھا تھا. یہاں کا ایک ویڈیو تھا اور ایک وہ شہید اعظم کانفرنس جو بارگاہ شریف میں ہوئی تھی کھمم میں، حضرت گنج شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی وہ ویڈیو. وہ بتانے لگے بولے حضرت یہ 25 روپے والا ہار کا جو ویڈیو ہے ہم نے دیکھا ہے. آپ یقین مانیے مجھے خود وہ پہلی مرتبہ جب وہ ویڈیو ملا گنج شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کا بیان کا ویڈیو، پہلی بار جب مجھے ملا، رمضان کا مہینہ تھا، میں حیدرآباد میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا مولانا آپ کا ایک کینیڈا سے مجھے ایک ویڈیو آیا ہے، بڑا شاندار ویڈیو ہے، 20 منٹ کا ہے. واٹس ایپ فیس بک کی دنیا پہ جتنے ویڈیو چلتے ہیں وہ 2 منٹ 5 منٹ 7 منٹ 3 منٹ کے ویڈیو چلتے ہیں. کوئی ویڈیو واٹس ایپ کی دنیا پہ اگر 20 منٹ کا چل رہا ہے تو وہ آپ کا چل رہا ہے. مگر کون سا ویڈیو نکال کے دیکھے تو وہ گنج شہید کا فیضان نظر آ رہا ہے. حضرت گنج شہید کا فیضان نظر آ رہا تھا. تو پیارے بزرگ اور دوستو الحمدللہ یہ میرے آقا کی نانہ پاک کا صدقہ ہے. اور جہاں کہیں جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں حضرت وہ کھمم والی جو تقریر تھی وہ ہمیں سنائیے گا. ہر آدمی ہوتا حضرت وہ کھمم والی تقریر سنائیے، کھمم والی تقریر سنائیے. ارے میں بولا میرے بڑے بھائی جو ایک مرتبہ تقریر کر دی کیا یاد کر کے تھوڑی کرتے ہیں رٹ کے. ایک مرتبہ جو بولتی ہے اس کے بعد میں خود دوبارہ بولنا چاہوں تو نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے بندہ اپنے ارادے سے بولتا نہیں ہے، اللہ اپنے فضل سے بلوا لیتا ہے، اللہ اپنے کرم سے بلوا لیتا ہے، اللہ اپنے نعمت سے بلوا لیتا ہے. اب محترم پرویز صاحب گزشتہ بار ایک بہترین ڈیزائن کا کوئی بینر لگائے تھے، آپ ان کو پھر لگاؤ بولے انہوں نے لگا سکتے، اچھا لگائیں گے اس سے. جب مدینے پاک کی تصویر دیے تھے اب کعبہ بنا دیے، مگر پیارے بزرگ اور دوستو پھر ویسے آپ کو لے کے کرو بولے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ اللہ اپنے حبیب کی محبت اپنے حبیب کے طفیل سے کروا لیتا ہے، اپنے حبیب کے صدقے سے کروا لیتا ہے. ماشاءاللہ پیارے بزرگ اور دوستو میں سمجھا کہ 3 سال میں آپ لوگ تھوڑے بہت چینج ہوئے گی کیا ہے گی.
ہوائیں غلط چلتی نا، سردی اردی ہو گئی ہوں گی، بخار آ گیا ہوگا، مگر دیکھا تو پھر محسوس ہو رہا کہ بخار نہیں آیا ہے بلکہ مدینے والے کا صدقہ نصیب ہو گیا ہے، بغداد والے غوث اعظم کا صدقہ نصیب ہو گیا ہے، اجمیر والے خواجہ کا صدقہ نصیب ہو گیا ہے۔ مجھے محترم پرویز صاحب مجھے جب بھی حیدرآباد آتے ان کے بہنوئی صاحب کے پاس مجھ سے ملاقات کرتے بولتے مولانا صاحب ایک ٹائم آپ پھر سے کفن کو دیجیے۔ میں ہر بار کہتا کہ بھائی میں تھوڑا سا بزی جا رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیے فروری کا منتھ ہے، تقریباً 28 دن میں نے 24 جلسے دیے۔ کل رات میرا بیان رائے پور چھتیس گڑھ میں تھا، آج دوپہر میں پھر حیدرآباد میں بیان تھا۔ تو اس طریقے سے مسلسل جو ہے میری جو ہے یہ مصروفیات آپ لوگوں کی دعاؤں سے بڑھتی چلی گئی۔ ہر بار میں پرویز بھائی کو بولتا رہا بھائی میرا معاف کریں، پھر کبھی دوں گا پھر کبھی دوں گا، لیکن اس بار وہ پالونچا والے بیان لیے اور ان کا ٹائم میں ان کو دیا۔ پھر اس کے بعد پرویز بھائی کا دوسرے دن کال آیا تو میں بولا بھائی آپ 5 تاریخ لے لیجیے، لیکن یہ ڈرتے ہوئے دیا کہ شاید بازو والے کھٹکے مار کے آپ کو تنگ کر دیے ہوں گے، میں جا کے ذرا صاف کروں گا بول کے دیا، مگر آئے تو محسوس ہو رہا ماشاءاللہ آپ کو کھٹکوں کا اثر ہونے ہی نہیں دیا، آپ کو کھٹکوں کا اثر ہی ہونے نہیں دیے۔ یہ تو غوث پاک کا صدقہ ہے، اللہ نے آپ کو گستاخ رسول بننے سے بچا لیا، اللہ نے آپ کو دشمن رسول بننے سے بچا لیا ہے، اللہ نے آپ کو غدار اولیاء بننے سے بچا لیا ہے، اللہ نے آپ کو باغی اہل بیت بننے سے بچا لیا ہے۔ ارے وہ قوم جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتی ہے اور حسین کو غلطی پر کہتی ہے، اس سے بڑا باغی اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو قوم رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرتی ہے، اس سے بڑا غدار اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو قوم رسول اللہ کے حاضر و ناظر ہونے پر انکار کرتی ہے، غلاموں کے سلام اور آواز کے سننے پر انکار کرتی ہے، جو قوم غوث و خواجہ کے قبروں میں بقید حیات ہوگا غلاموں پر تصرف و فیضان لٹانے کا انکار کرتی ہے، آپ بتائیں میں ایک سوال کرتا ہوں، جو قوم نبی کا کلمہ پڑھی، غریب نواز سے اسلام لی، حسین سے دین لیا، وہ قوم رسول اللہ کے ساتھ وفا نہیں کر سکی، ان کے ساتھ وفا نہیں کر سکی تو ہمارے ساتھ کیا وفاداری کر سکتی ہے؟ جس کا کلمہ پڑھی اس کے ساتھ وہ وفا نہ کر سکی تو ہمارے ساتھ کیا خاک وفا کر سکتی ہے؟ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ نے تمہیں اہل سنت میں رکھا ہے، اللہ نے تمہیں اہل سنت میں رکھا ہے، کیونکہ اے نوجوانوں کان کھول کے سنو، اہل سنت والجماعت یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے، کیونکہ ہر جماعت جتنی نکلی ہوئی ہے غور کر کے دیکھیں، ہر جماعت کسی ملا کی بنائی ہوئی جماعت ہے، ہر جماعت کسی مولوی کی بنائی ہوئی جماعت ہے، کسی حضرت کی بنائی ہوئی جماعت ہے، کسی حفظہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جماعت ہے، کسی کو سعودی کے فنڈ نے بنایا ہے، کسی کو عراق کے ریال اور ڈالر نے بنایا ہے، IS کو امریکہ کے کتوں نے بنایا ہے، لیکن پیارے بزرگوں دوستو یہ اہل سنت والجماعت یہ وہ جماعت ہے، اسے کسی مولوی نے نہیں بنایا، اسے کسی عالم نے نہیں بنایا، اسے کسی مفتی نے نہیں بنایا، یہ اہل سنت والجماعت آمنہ کے لال نے بنایا ہے، اللہ کے حبیب نے بنایا ہے، اللہ داروں کے آقا محمد الرسول اللہ نے بنایا ہے۔ پیارے دوستو، اب یہ جو بھائیاں ٹھہرے ہوئے نا، تم لوگ چہرہ لے کے وہ بیچ میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں کوئی 15 منٹ کا مقرر نہیں ہوں کہ تم ٹھہرے مجلس کا جلسہ کانگریس کا جلسہ سن لیے نکل گئے، میں 2 گھنٹے بیان کرتا ہوں کم سے کم، اور آپ جو ہے ایسی اگر ٹھہر کے سنیں گے ضد میں تو پیران سوچ جائے گی آپ لوگوں کے، اس لیے آپ جو ہے چیئر لیجیے اور آرام سے بیٹھ جائیے، انشاءاللہ تعالی آپ سکون سے تقریر سن سکیں گے اور شیطان بیچ میں آ کے آپ کے ساتھ شرارت بھی نہیں کرے گا۔ آپ لوگ جو ہے چیئرز لیں اور بیٹھ جائیں، انشاءاللہ چیئرز پیچھے رکھی ہوئی ہیں۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو قربان جائیں، اللہ کی رحمت پر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں پیدا کیا ہے۔ اس میں پیدا کیا بولو بھائی؟ سنت والجماعت، اپنے غلاموں میں پیدا کیا، اپنے حبیب کے غلاموں میں پیدا کیا۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ تو اس جماعت کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام محمد رسول اللہ۔ آج مولانا صاحب ذرا بیٹھیں پلیز، بیٹھیں۔
آپ یاد رکھ لیں یہ جماعت کے جو فاؤنڈر ہیں اس ذات اقدس اس ہستی اعظم کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کسی ملا کی جماعت نہیں ہے میرے بھائی, یہ رسول اللہ کی جماعت ہے, یہ ساری کائنات کے آقا کی جماعت ہے. اور خدا کی قسم اس جماعت کی شان کیا ہے, تم اپنی شان سمجھ لو, یہ جماعت کی شان سمجھ میں آ جائے گی. اللہ رب العزت بروز محشر, اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں محشر کے دن چہرے کیسے ہوں گے پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے. اللہ کے بندے ہوں گے, بندوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. دو حصے کیا ہوں گے قرآن پاک بیان کرتا ہے. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بروز محشر بعض لوگوں کے چہرے نور کے مانند چمک رہے ہوں, بعض لوگوں کے چہرے ارے تمہارے بارے میں بول رہے ہیں, بولو گا بعض لوگوں کے چہرے. میں ابھی آتے آتے ایک صاحب کو دیکھا, ایسی داڑھی چھوڑے پوری مچھی نکالنے, ڈر ہوا دیکھ تو میرے کو کائی بھی اتنا خطرناک بن گیا رے بھائی. ارے مچھی چھوڑ رہے بھائی, مردوں کی شان ہے. پوری حدیث کی دنیا میں مچھی کھوٹنا کہیں بھی دکھاوا نہیں ہے میرے بھائی. یہ کہاں سے لائے لوگ آئے, مذہب سمجھ میں نہیں آیا میرے کو. پوری کاٹ لے گا ایک دم صاف, اور داڑھی لے گا تو یہاں تک چھوڑا ایسی خیال. ارے یہ نہیں, ایسا دکھ رہا نیچے ٹانگا ہے اوپر سر نہیں ہے جیسا دکھ رہا. وہ ٹینجر دکھتے بھائی سے. ارے ایسا حدیث کی دنیا میں نہیں ہے, ایسا کہیں بھی نہیں ہے.